شیعہ نکرہ تحت نفی یعنی ایک مٹی دے ذرے دے برابر مچھر دے پر دے برابر بھی لا ينفعكم توانو کوئی نفع نہیں دے سکتے ولا يضركم توانو کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتے اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ تواڈی عقل نو بھی اوف ہے تے وَلِمَا تَعْبُدُونَ جنہاں نو تسی پکار دے ہو انہاں دے ہوتے بھی لیکن مشرک وچ عقل نہیں ہوندا یہ تے ہے نا سلبی پہلو نفی کی ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیتا ابراہیم علیہ السلام نے آ جاؤ ابراہیم علیہ السلام ایجابی پہلو مثبت پہلو سورت شعراء ہے 19واں پارہ صفحہ 702 درس قرآن ہے میں قرآن دے مختلف جگہ دا میں کو سیر کروا رہے ہیں سورت شعراء پارہ نمبر 19 صفحہ 702 نونی 702 آخری دو لینا توجہ کرنا ایجابی پہلو مثبت پہلو پہلے نمبر دے نفی کی تھی اے میرے ابا اے نمرود اے میری قوم دے لوگو جنہ جنہ نو تسا پکار دے ہو اللہ نو چھوڑ کے اے تواڈے کسے کم آندے نہیں ہے پھر کون ہے کم بنانے والا کون ہے ساری کائنات کو سنبھالنے والا ابراہیم علیہ السلام آ جاؤ اس صفحہ نمبر 702 سورت شعراء کے اندر اپنے سچے الہ کا تعارف کروا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الذی خلقنی فهو یہدین آیت سامنے نظر آ گئی ہے الذی خلقنی سچا الہ ہے جس نے مینوں پیدا کیتا اور فہو یہدین اور اللہ سب نو سیدھی راہ دکھلانے والا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وہی اللہ سچا الہ ہے جیڑا ساری کائنات یطعمنی جیڑا کھلاندا بھی ہے اور وہ یسقین جیڑا ساری کائنات کو پلاندا بھی ہے سبحان اللہ وہ کون ہے اللہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ابراہیم علیہ السلام کی کہتے ہیں جب میں بیمار ہو جاواں فَهُوَ يَشْفِينِ شفا دین والا اللہ یہ مسئلہ آ گیا جڑا اشاعت توحید والے ہر سٹیج تے ہر درس قرآن وچ ہر محفل وچ ہر مجلس وچ ہر جلسے وچ ہر تقریر وچ جڑا مسئلہ اشاعت توحید دے علماء کھول دے نے میں جنہ دی جتیاں اٹھان والا علماء دا خادم میں بھی قرآن دی آیات دی روشنی وچ یہ مسئلہ کھول رہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جس ٹائم میں بیمار ہو جاؤں شفا دین والا کون اللہ بولو سارے کون ہے اللہ نہیں اللہ ہی بولو سارے اللہ کون ہے اللہ ہی بیماریاں دین والا کون شفا دین والا کون رزق دین والا کون پلان والا کون زندگیاں دین والا کون موت دین والا کون اللہ جدو ابراہیم علیہ السلام یہ تے مقام ہے جتے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات دا مثبت پہلو ذکر کیتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے وَالَّذِي يُمِيتُنِي اور وہی اللہ جو مجھے
یحیی اور وہی اللہ ہی ہے جو زندہ مارن والا کون تے زندہ کرنے والا کون ہے ابراہیم علیہ السلام دا یہی بات دا مناظرہ نمرود دے نال بادشاہ دے دربار دے اندر ہویا آج اور تیسرا سپارہ کھولو اللہ ایک اور مقام سارے بھائی کو سیر کروا رہے ہیں اللہ تیسرا سپارہ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے نے نمرود ہے خدائی دا دعویدار ہے اور کی کہندے آنا ربکم الاعلی صفحہ نمبر 81 ہے اور سپارہ تیسرا ہے ابراہیم علیہ السلام الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ کیا آپ نے نہیں دیکھا مراد ہے کیا آپ نے نہیں پڑھا الذی حاج ابراہیم اس نمرود کا باقصہ جس نے حاج ابراہیم جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فی ربہ اس کے رب کے بارے میں اللہ الملک جس کو اللہ نے بادشاہ دی تھی وہ کون آئی نمرود کین آئی نمرود ابراہیم علیہ السلام دے نال مناظرہ ہو رہا ہے کتنے بادشاہ دے دربار ہے اللہ اللہ دی قسم ہے خلیل اللہ ماشاءاللہ تھوڑی مسجد نام بھی ابراہیم خلیل اللہ کتنا سونا نام ابراہیم خلیل اللہ مسجد وچ بیٹھ کے اس خلیل اللہ اللہ دے دوست کا تذکرہ انہیں خلیل اللہ نہیں بڑے خلیل اللہ تا بڑے نے بادشاہ دے دربار وچ کھڑے ہو کے بادشاہ دی آنکھ میں آنکھ پا کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب دا مقدمہ لڑیا ہے اپنے رب دا بولو نا رب دا اس دی وحدانیت کبریائی دا مقدمہ لڑے کہ ابراہیم نے بادشاہ دی آنکھ میں آنکھ پا کے گل کی اور کی فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی سبحان اللہ اے بادشاہ تو رب نہیں رب کون ہے الذی یحیی ویمیت رب اوے جڑا کرو ترجمہ یحیی جو زندہ کرتا ہے ویمیت اور جو موت دیتا ہے قال انا احیی وامید کافر وچ عقل اس نو یہ دلیل سمجھ کوئی نہ کہنے لگا ابراہیم یہ کوئی دلیل ہے زندہ کرتا ہے مرد آویک یہ کم میں بھی کر لینا سزائے موت کئی دنوں چھوڑ دیتا جس نو چھوڑنا ہاں اس نو پھندے دلا دیتا موت دے دیتی کہنے لگا ابراہیم یہ کم میں بھی کر لینا پھر مینو بھی تو اپنا رب من ابراہیم علیہ السلام آپ کے سمجھیا کہ یہ عقل کا موٹا ہے یہ موٹے دماغ ہے یہ دلیل سمجھ کسی چنگی تکڑی دلیل نال اس نو میں تھوڑا جا قابو کرا ہاں ابراہیم علیہ السلام نے قال ابراہیم دیکھو قرآن پاک قال ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا خلیل سبحان اللہ اے نمرود میرا اللہ ہوئے
بندے نو اپنا رب اللہ فرماندے نے فبہت الذی کفر لا جواب ہو گیا کافر ہکا بکا رہ گیا کافر جواب نہیں آیا کدے جواب ہوتا جھوٹیا کل جواب کوئی نہیں ہوندے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او نمرودا او خدائی دے دعوے دارا واللہ لا یہدی القوم الظالمین جڑے حد تو نکل جانا پھر اللہ انہوں نے ہدایت راستے دیتے دوبارہ واپس نہیں لے آتا اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام میدان مناظرہ وچ فتح ہوئی کہ کوئی نہ بولو سارے آ جاؤ پھر ایک اور مقام تو سیر کراواں سبحان اللہ سورۃ انعام میں 7واں سپارہ صفحہ نمبر 260 بولے صفحہ نمبر 260 چوتھی لائن بلکہ تلویں سائڈ کو بلکہ ہاں 260 تیسری لائن تو میں پڑھ رہا ہوں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا اللہ اکبر ایک اور مناظرہ ابراہیم علیہ السلام دا اچھا گل میری سمجھ آ رہی نا سن لے لو توجہ دے نال پچھلا مارکا پہلا مناظرہ ہویا اپنے سکے باپ دے نال ابراہیم علیہ السلام دا باپ ابراہیم علیہ السلام دی دلیل دا جواب نہیں دے سکیا دوسرا مناظرہ ہویا نمرود دے نال نمرود کول بھی ابراہیم علیہ السلام دی دلیل دا جواب نہیں ہویا ہن تریا مناظرہ ابراہیم علیہ السلام دا اپنی ساری قوم دے نال اللہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا ساری قوم دے لوگ کھڑے نے ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر سارے مشرک ایک وچ موحد اعظم ابراہیم سبحان اللہ فلما جن علیہ اللیل جس ٹائم رات کالی گھپ اندھیرا چھا گیا ابراہیم علیہ السلام نے رأى کوكبا کوكب آکھے جانے ستارے سمجھا کس نو ستارے ستارے دیکھے نا قال ھذا ربی اے میری قوم دے لوگو اے جڑے چمکن والے ستارے نے انہاں دی چمک تے دمک تے روشنی بڑی عمد ہے ھذا ربی اے ستارے میرے رب نے اے رب دا معنی ہوندا ہے مشکلاں نو ٹالن والا حاجتاں نو پوریاں کرن والا بیماریاں نو شفاواں دین والا کھانا بھوک دے ٹائم کھانا کھلان والا پیاس دے ٹائم پیاس نو دور کرن والا یہ سارے رب دے معنی جڑے میں تانوں پیچھے ترجمے وچ دس چکا قال ھذا ربی اے جڑے ستارے نے اے میرے رب نے لیکن جدوں صبح دا ٹائم ہویا نا سورج دی روشنی تھوڑی نکلی پو پھٹی فلما افلا سورج طلوع ہویا تے ستارے بولو ستارے وہ پچھلے بھی بولو ستارے غائب ہو گئے چھپ گئے کالا لا احب الافلین جڑے اپنے وجود نو بچا سکدے نہیں وہ میرے رب بن سکدے مسئلہ اللہ کی قسم ابراہیم علیہ السلام نے ایک دونی تے دو دونی چار کھول کے سمجھائے جڑے اپنے وجود مالک نہیں او مینو ابراہیم نو نفع نقصان دے مالک اللہ اکبر پھر فلما را
میرا رب فلما افلا جس ٹائم صبح دا ٹائم آیا چل بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکیا ڈوب گیا تلے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لئن لم یادنی ربی لاکونن من القوم الظالمین اگر اللہ مینوں ہدایت نہ دیندا تے میں بھی تواڈی طرح چند دا پجاری بن کے میں بھی گمراہ لوگاں وچوں ہوندا لیکن اللہ نے مینوں عقل سلیم دتا ہے قلب سلیم دتا ہے تے مینوں یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے جیڑا اپنے وجود دا مالک نہیں ہوندا او دوسرے دی نفع رسانی دے اوتے بھی قادر اللہ اکبر ہاں فلما را الشمس شاید کسی دے ذہن وچ ہوئے اس ستارے اے سورج اے چاند اے نفع نہیں دے سکتے اے رب نہیں شاید جیڑا سورج ہے اے رب ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے فلما را الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر آکھیا اے جیڑا سورج ہے اے تے ستارے تے چاند تو وڈا ہے اس واسطے اے میرا رب بولو نا اے میرا رب ہے فلما افلت لیکن جس ٹائم شام غروب دا ٹائم آیا تے سورج بھی بولو سورج بھی ڈوب گیا سورج بھی چھپ گیا سورج بھی ڈوب گیا تلے زمین دی دل دل دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی بریء مما تشرکون او میری قوم دے لوگو اے جڑا اللہ نو چھوڑ کے شرک کر دیو میں اس شرک تو بیزار ہوں میں شرک تو بریء میں شرک تو بولو سارے اتھوں میں ایک مسئلہ کھولن لگا ذرا توجہ دے نال تے ناراض بھی نہیں ہونا مسئلہ میرا نہیں ہے یہ مسئلہ قرآن دا ہے تے مسئلہ محمد کریم صرف دا بھی نہیں 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء دا مسئلہ اچھا پرچی ایک اور آ گئی ہے اللہ تعالیٰ چلو یہ گل پھر دوبارہ کری اللہ نے موقع نصیب کیتا پھر اس موقع تے کراں گا یہ 2 منٹاں وچ کر چھڈا اجازت وچ کر چھڈا عزیز اللہ صاحب جی بھائی سلیم صاحب ہاں جیڑا چن اپنے وجود نو بچا سکیا جیڑا سورج بچا سکیا جیڑا ستارے بچا جیڑے چھپ جان جیڑے دب جان او جیڑے او دوسرے نو حاجت روائی تے مشکل کشائی نہیں کر سکتے مسئلہ سمجھ آیا جیڑا زمین دے گہرائی دے تلے دب جائے مڑا مٹیاں دے تلے آ جائے تے دوتے موت دا جام پی جان جنہاں دوتے موت دا قضا تے تیر آ جائے اللہ دا فیصلہ آ جائے جیڑے مٹی دے تلے دب جان اپنے وجود نو نہیں بچا سکتے وہ ساڑیاں پکارا نو سن سکتے بولو سارے وہ پکارا نو سن سکتے وہ ساڑیاں حالتاں تے حالتاں نو ویکھ نہیں سکتے کس طرح چل نہیں ویکھ سکدا چل نہیں حالتاں پوریا کر سکدا کیوں چل ڈوب گیا چل تلے ڈوب گیا بولو چل تلے ڈوب گیا تے میت مردہ بھی زمین دے تلے دب گیا تے جڑا مڑا مٹی تلے آ جائے موت دا جڑا جام پی لوے او اتے قبر دے آن والے دی صداواں نو سن سکدا نہیں اللہ ابراہیم علیہ السلام کو شروع تو پہلی توحید پوچھن والے نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام تسی اللہ دے خلیل کیوں بنے پہلا جواب کی دیتا بذلت نفسی للنیران میں اپنے آپ نو آگ دے حوالے کیتا جس ٹائم قوم والے کو جواب کوئی نہ بڑھیا انہوں نے کہا حرقوہ جلاؤ ابراہیم کو آگ وچ آگ دے بھاپڑ بڑھائے آگ جلائی ابراہیم علیہ السلام نو آگ وچ چھڈیا اللہ نے فرمایا کونی بردم و سلاما کائنات کے ذرے ذرے تے میرا کنٹرول ہے میرے کنٹرول تو باہر کوئی چیز نہیں ہے آگ دا کم ہے جلانا خبر
جلانا کونی بردن و سلاما اللہ نے ابراہیم علیہ السلام آتے آگ ٹھنڈی کر لی تھی کہ 40 دن آگ وچ رہے کسی نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام تواڈی زندگی دے یادگار دن کیڑے نے فرمایا جڑے دن میں آگ وچ گزارے سبحان اللہ مزہ دے آگے نا موحد اعظم خلیل اللہ اللہ نے تعالیٰ کا کیتا ہاں پہلا سوال بذلت نفسی للنیران دوسرا سوال وولدی قربان سبحان اللہ پرچی کا جواب آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا پہلا جواب سوال دا پہلا جواب کی دیتا میں اپنے آپ آگ دے حوالے کیتا ہے کیوں کیتا اللہ دی توحید دی خاطر تے دوسرا جواب وولدی للقربان مینوں اللہ نے بیٹا دیتا بڑھاپے دی عمر دے اندر میں اللہ کریم کول منگدا رہیا میں کی منگیا ربی حب لی سارے کیڑی شے منگی نیک اولاد کیڑی شے منگی نیک اولاد نیک اولاد باپ نے کیا لا یسمعو سن نہیں کیوں سکتے کیا کیا سن نہیں کہ سکتے نہیں سن دے اتھے آ کے لکا سمیع دعا اے میرے ابا کہ تیرے معبود نہیں سن دے تے میرا الہ جڑا اللہ ہے وہ سمیع دعا مانو سنن والا کون ہے اللہ نے بیٹا دیتا فبشرناہ بغلام حلیم اللہ فرما دے نے میں جدوں تک نہیں دیتا ابراہیم نو جدوں تک میری مرضی نہیں بنی میرا ارادہ نہیں بنیا مجال ہے جے ابراہیم اپنے گھر دے اندر اولاد پیدا کر سکے طاقت مجال ابراہیم دی بھی کہ جدوں میں دین تے ہوا بوڑھے ہو گئے بیوی بھی پانچ ہو گئی اللہ فرما دے نے فبشرناہ بغلام علیم میں بیٹا دیتا تے اللہ فرما دے نے فلما بلغ معہ السعی جس ٹائم بیٹا تھوڑا جہا دوڑن دی عمر نو پہنچ گئے 5-6 سال دی عمر ناری صاحب ابراہیم علیہ السلام ستے نے خواب دے اندر دیکھیا کی دیکھیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى رات کو ستے نے خواب دے اندر دیکھیا میں اپنے بیٹے نو اپنے ہاتھ دے نال ذبح کر رہا کی کر رہا پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے پیغمبر کا خواب بھی واجب العمل ہوتا ہے صبح جدوں اٹھے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دے نال گل کر رہے ہیں اے میرا بیٹا میں رات کو خواب دے اندر دیکھے انی ارا فی المنام انی اذبحک میں تینوں ذبح کر رہا اے میرا بیٹا تیرا کی خیال ہے ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا اسماعیل بیٹا خلیل اللہ تے باپ خلیل اللہ تے بیٹا ذبیح اللہ بیٹا کہنے لگا یا ابت فعل ما تؤمر اے میرے ابا جی جے تانوں خواب آیا ہے تے تہاڈا خواب او چونکہ وحی دی قسم ہے اے میرے ابا جی اپنے خواب دے اوتے عمل کرو مینوں ذبح کرو میں ذبح ہون واسطے تیار ہاں سبحان اللہ اللہ اکبر یہ ذبح ہونا کوئی آسان کام نہیں اللہ فرما دے نے فلما سورہ صافات کر دو
فلما اسلم وتله للجبین صفحہ نمبر 854 فلما اسلم جب دونوں تیار ہو گئے وتله للجبین اور ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹا دیا گردن دیتے چھری رکھی جب چھری رکھی اللہ فرمانے نے وَلَا دَيْنَاهُ اَيَّا ابراہیم سبحان اللہ میں آپ اپنے پیارے ابراہیم نو آواز دیتی بچو جبرائیل دا واسطہ بھی ختم کرے وَلَا دَيْنَاهُ اَيَّا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ میں جبرائیل نو حکم دیتا اے جبرائیل جلدی دے نال جنت وچوں مینڈا لے کے جا سبحان اللہ کیڑی شے لے کے جا مینڈا اے نکار ابراہیم علیہ السلام چھری تلو اسماعیل نو ہٹا کے تے مینڈا تلے ذبح کروا کیوں ایک اسماعیل علیہ السلام یہ کوئی ذبح ہون واسطے میں ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیتا انہاں دی نسل وچوں اس خلیل اللہ دی نسل وچوں اسماعیل دی اولاد وچوں میں اپنا حبیب اللہ پیدا کروں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ایک ہے خلیل اللہ یہ لقب ہے ابراہیم دا تے محمد رسول اللہ دا لقب ہے حبیب اللہ نبی علیہ السلام دے جڑے 99 اسماء گرامی نے نا قرآن دے آخر وچ دیکھے انہاں وچ ایک نام حبیب اللہ بھی ہے حبیب ہے حب تو حب دا معنی ہوتا ہے دانا حب دا معنی کی ہوتا ہے دانا اے بیج حب دا معنی ہوتا ہے بیج بیج کبھی ختم نہیں ہویا بیج بجھدا ہی رہندا ہے ایک دانا سٹو وچوں 70 دانے پھر 70 وچوں 700 دانا یہ بیج کبھی ختم نہیں ہویا حبیب اللہ بڑھا کے دسیا کہ ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ تے محمد کریم کا لقب ہے حبیب اللہ حبیب حب تو ہے حب کا مطلب ہے کہ جس طرح بیج کبھی ختم نہیں ہویا محمد کریم تے میں اللہ دی دوستی اتنی ہے کہ محمد تے میری دوستی بھی کدے ختم جس طرح کدے بھی ختم نہیں ہو سکتا محمد رسول اللہ تے میرا پیار تے تعلق بھی ختم نہیں ہو سکتا فلما اسلم جس وقت دونوں ذبح ہو دے ذبح کرنے واسطے تیار ہو گئے اللہ فرماتے ہیں میں مینڈا دے کے ذبح کروایا تے نال دسیا ابراہیم میں ذبح تے تواڈے کول مینڈا کروایا ہے لیکن نہ میں اعمال وچ میں بیٹے دی قربانی دا ثواب لکھ دیتا ہے سبحان اللہ گل سمجھ آئی ہے اگلا توجہ کرو قرآن پاک کذالک نجزی آیت کی طرف توجہ کرو نجزی المحسنین اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے رہیں گے یعنی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ساتھ ہم یہی سلوک کرتے رہیں گے کہ مطلب مسلمانان امت محمدیہ ذبح تے بکرا کرنگے ذبح تے بیل کرنگے ذبح تے بیڑا کرنگے بیڑی کرنگے دمبا کرنگے بھیڑ ذبح کرنگے تے میں جس طرح ابراہیم نو بیٹے دی قربانی دا ثواب دیتا ہے امت مسلمانہ دی امت لوگو محمد کریم دے امت لوگو تسی بھی ذبح تے جانور کرو گے ثواب تانوں بھی بیٹے دی قربانی دا دیواں گا سبحان اللہ اللہ اکبر کتنا قدردان ہے نبی علیہ السلام کو صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے منٹ رہ گئے میرے ساتھ
مہادی مزاحی، اے اللہ کے حبیب ایک قربانی کی ہے؟ فرمایا